یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جتنے یہ دین سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، علماء، مذہبی حضرات، وہ مخلوط تعلیم کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں۔ مرد عورتیں جہاں اکٹھے پڑھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، بڑی مخالفت مولوی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب حج کا دن آتا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر مرد عورتیں سارے اکٹھے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، تو اس وقت مولویوں کو یہ یاد نہیں آتا۔ تو یہ ایک اعتراض ہے۔ یہ ان دنوں کے اندر کئی ایسے کیڑے مکوڑے، دیسی لبرل، لنڈے دے انگریز یا پھر ان کے پالتو گدھے، وہ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی ہمارے کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، جب وہاں پابندی نہیں تو پھر یہاں کیوں؟ میرے بھائی یہ فلسفہ مت جھاڑیے، آئیے اس فلسفے کا آپریشن میں کر دیتا ہوں۔ جب حج پہ عورت جاتی ہے تو کیا وہ محرم کے بغیر جا سکتی ہے اکیلی؟ تو وہ جا ہی نہیں سکتی۔ تو سکول کالج کے اندر تو عورتیں اکیلی جاتی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہاں پر یہ فلسفہ سمجھاتے کہ یار جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں عورت کو اکیلا نہیں آنے دیتا تو سکول کالج میں تم اکیلیاں کیوں جاتی ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس انداز سے سمجھاتے، لیکن لوگوں نے اس کو ہی ذریعہ بنا لیا حلال کرنے کا۔ تو نہیں بنے گا، وہاں پر تو عورت بغیر محرم کے جا ہی نہیں سکتی، اور یہاں پر بغیر محرم کے کیا جو کچھ طوفان ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیسے ان کو آپ برابر سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے گا، جب عورتیں حج کے لیے جاتی ہیں تو کیا وہاں پر جب جاتی ہیں تو بناؤ شنگار کرتی ہیں یا خوشبو لگا سکتی ہیں؟ تیاری مکمل کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ فل میک اپ، خوشبو، تیاریاں، طوفان بدتمیزی، گندا لباس۔ خانے کعبے کے اندر مرد 2 کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، عورت کا مکمل لباس ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ صرف چہرہ اس کا جناب وہ خالی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ جناب وہاں تمہیں یاد نہیں آتا تو یہاں کیوں یاد آتا ہے؟ اور بھائی وہاں تو عورت خوشبو لگا ہی نہیں سکتی، خوشبو لگانا حرام ہے، وہاں تیاری نہیں کر سکتی، تو تم اس کو کیسے ملا رہے ہو؟ یہ تو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اب ذرا تیسری بات بھی سنیے گا، دوران حج جب مرد عورت وہاں پھرتے ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے کو تاڑتے رہتے ہیں؟ اور وہاں پر جو جائے وہ تو ہر وقت خوف خدا میں جناب رہتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے، پچھلے پاپ گناہ یاد آتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی تو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ یہاں سکولوں کالجوں میں دیکھو کوئی پارکوں میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹلوں میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں بدماشی کوئی وہاں بدماشی، یارانے کے نام، اور وہاں پر مختلف شو ہو رہے ہیں۔ آپ کیسے اللہ کے گھر میں جانے والی عورتیں اور سکول کالج میں جانے والی عورتوں کو برابر کر رہے ہو؟ یہاں اگر کوئی جائے بھی صحیح تو اس کا یعنی خانہ کعبہ میں تو اس کی نظر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہوتی ہے، اس کی نظر تو بخشش پہ ہوتی ہے، اور جو یہاں جا رہے ہیں انہیں تو ٹائم سیٹ کیتے ہوندے نے۔ اوکھیاں گلاں تے تسی کوئی نہیں بولنا پر سن لیا کرو، یہاں تو ٹائم سیٹ ہوتے ہیں، لباس سیٹ ہوتے ہیں، دنوں کے حساب سے سلوار قمیض سیٹ ہوتی ہے، جناب ہے پانی ہے پانی ہے پانی، تو کیسے میں سمجھوں برابر؟ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، یہ سکول کالج میں پڑھنے پڑھانے والیاں، بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں، اور میں نے آپ کو 3 ماہ پہلے بتایا تھا کہ ہمارے جو وزیر تعلیم تھے نا، وفاقی وزیر، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ 65% ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نشے میں کیوں جی؟ جس نے یہ پڑھا تھا یا سنا تھا مجھے بتائے تو صحیح نا۔ یہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو وہاں جائے وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت لے کے آتا ہے بھائی، نشے میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ سکول کالج کے اندر کوئی یہ نال سیٹے کو یو دے نال سیٹے کو یو دے نال، بسا اوقات استادوں کے ساتھ، اور بسا اوقات ایسے کیسے وہ حاملہ تک ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں خانے کعبے کے اندر بھی کبھی کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہے؟ بدبختوں کیسے تم اپنی اس گند کو خانے کعبے والی جناب عبادت حج کے فریضے سے ملا رہے ہو؟ ظالمو یہ تمہارے اندر کا گند ہے جس کا میں نے آپریشن کیا ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ حج کے فریضے کا سہارا لے کر اپنی گندی تعلیم کا دروازہ نہ کھولو۔ اس عورت کو اگر سکھانا ہی ہے تو قرآن سکھاؤ، سکھانا ہی ہے تو ان کو سورہ نور پڑھاؤ، ان کو مسئلے مسائل سکھاؤ،
ان کو دین کی خادمہ بناؤ. لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے وہاں اکٹھے ہیں تو یہاں کیوں نہیں اکٹھے؟ میں کہا کھلو ہوں پھر آکھیں گا آخر نہیں بس ہو گئی ہے. میں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے. تو اس لیے یہ جو دلال ہے نا انگریز کے دلال یہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے، تو میں نے چاہا چلو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی کو پتہ چل جائے.